کہاں جانا ہے دادا؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اس کے سیکرٹری نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اخلاق حسین کی کوٹھی پر چلو۔ کبیر دادا نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی جس میں اسے بالکل ہی ناکامی ہوئی تھی۔ جی دادا، عظیم نے کہا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اخلاق حسین کی وسیع اور اس کوٹھی تک انہیں 20 منٹ لگے تھے۔ اس دوران دادا بے صبری سے پہلو بدلتا ہوا بار بار گھڑی کو دیکھتا رہا۔ ڈرائیور اس کا مزاج آشنا تھا اس لیے اس نے حد الوسع تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ چوکیدار نے باہر نکل کر اس کی کار کو دیکھا۔ وہ کبیر دادا کو اچھی طرح پہچانتا تھا لیکن اس کے باوجود دروازہ کھولنے کی طرف نہیں بڑھا۔ البتہ کبیر دادا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے اثرات ضرور نمودار ہو گئے تھے۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر ڈرائیور نے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، شاہ صاحب نے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے۔ میں کوئی نہیں ہوں۔ ڈرائیور سے پہلے کبیر دادا نے دبنگ لہجے میں کہا۔ اس کا عام لہجہ بھی مخالف کا پتہ پانی کر دیتا تھا۔ اس کا غصے کا اظہار کرنے پر چوکیدار تھر تھر کانپنے لگا۔ دروازہ کھولا تو نوکری چلی جائے گی۔ نوکری بچانا ہے یا زندگی؟ کبیر دادا کی بات ایسی نہیں تھی کہ چوکیدار مزید بحث کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ کبیر دادا جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے اور یقیناً نوکری زندگی سے زیادہ اہم نہیں تھی۔ مرے کرے قدموں سے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ سیمنٹ کی پختہ رستے کے اختتام پر جوں ہی ڈرائیور نے کار روکی، کبیر دادا باہر نکلا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت اس کے چاروں محافظ بھی گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ کبیر دادا کی رفتار دیکھتے ہوئے انہیں بھاگنا پڑ گیا۔ ڈرائنگ روم میں گھستے ہی انہیں اخلاق حسین کی خوابگاہ کے سامنے دو محافظ کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ جو چونکے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے جیبوں سے خوفناک شکل والے پستول نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ ان کے پستولوں کی پرواہ کیے بغیر کبیر دادا ان کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر دادا خالی ہاتھ تھا اور وہ دونوں مسلح، مگر اس کے باوجود ان کے چہروں پر خوف نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کبیر دادا، شاہ صاحب آرام کر رہے ہیں، اور ایک محافظ اسے رکنے کی دھمکی دینے کے بجائے وضاحت پیش کرنے لگا۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھما۔ کمپٹی پر لگنے والے ہتھوڑے نما مکے سے وہ چل کر خوابگاہ کے دروازے سے ٹکرایا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم بھی آرام کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دوسرے محافظ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر دستک دینے کے بجائے کبیر دادا نے زوردار اطلاعات رسید کی۔ دروازہ کافی مضبوط تھا اس لیے صرف کھڑکھڑا کر رہ گیا۔ کبیر دادا نے ایک طرف ہوتے ہوئے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ امتیاز اور بخش دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے اور اپنے کندھے کی ضربوں سے دروازے کا لاک توڑ دیا۔ کبیر دادا فوراً اندر گھسا۔ اخلاق حسین صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے پڑی شیشے کی میز پر ادھ بھری بوتل دھری تھی۔ نفیس گلاس میں تھامے وہ سنہری سیال کی ہلکی ہلکی چسکیاں لے رہا تھا۔ دروازے کھلنے کی اس نے مطلق پرواہ نہیں کی۔ لڑکی کہاں ہے؟ کبیر دادا کسی تحمیق کے براہ راست مقصد کی گفتگو پر آ گیا۔ اخلاق حسین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، لڑکیاں تمہاری دلہن جو سمجھو، مگر وہ ہے کہاں؟ اخلاق حسین منہ بناتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کے بارے میں مجھے کیا معلوم؟ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ بجلی چمکنے کی طرح۔ کبیر دادا اپنی جگہ پر اچھلا اور اس کے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اخلاق حسین کی چھاتی پر لگی اور صوفے سمیت پیچھے کو الٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے پر اٹھا لیا تھا۔ شاید تمہیں بھول گیا ہے کہ کسے مخاطب ہوں کبیر دادا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اخلاق حسین کے گلے سے خرخراتی آواز نکلی۔ اگر تم زندہ بچ گئے تو کبیر دادا نے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے جیب سے پستول نکالا، تم اپنے حواس کھو چکے ہو ایک لڑکی کے لیے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ اخلاق حسین کے لہجے میں پہلی بار خوف جھلکا تھا۔ میرے 3 دن گننے سے پہلے تم اس بار کی زبان کھول کر زندگی کو طول دے سکتے ہو۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا نے دھمکی دیتے ہوئے گنتی شروع کر دی۔ اس کے 3 کہنے سے پہلے اخلاق حسین جلدی سے بولا، وہ خاور شیخ کے پاس ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ کبیر دادا نے مکانکی انداز میں اگلا سوال پوچھا۔ اخلاق حسین سرعت سے اس کا پتہ دہرانے لگا۔ کبیر دادا کی آنکھوں سے حویدہ دیوانگی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ دعا کرنا خاور شیخ سے کچھ نہ ہوا ہو، اگر اسی صورت تم زندہ رہ پاؤ گے۔ کہتے ہی کبیر دادا لمبے لمبے ڈھک کرتا وہاں سے نکل گیا۔
اس لیے محافظ اخلاق حسین کے خواب کے دروازے پہ رک گئے، لیکن اندر داخل ہونے کے باوجود انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو خاور شیخ کی کوٹھی کا پتہ بتایا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے کار آگے بڑھا دی۔ خاور شیخ اخلاق حسین کا دست راست دلاور شیخ کا بڑا بھائی تھا، یقیناً تناوش کو اغوا کرنا اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ عظیم، خاور شیخ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اپنے سیکرٹری سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت باخبر رہتا تھا۔ خاور شیخ دلاور شیخ کا بھائی اور اخلاق حسین شاہ کا خاص بندہ ہے۔ دونوں بھائی اخلاق حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا والد عبداللہ شیخ ایک شریف آدمی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کی 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک یونیورسٹی میں ہے۔ تینوں بہنیں ہی نہایت شریف اور گھریلو لڑکیاں ہیں۔ اگر یہ کبھی گھر بھی ہوں تو والد فوراً گھر سے نکل جاتا ہے، اس سے ان کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ماں اور بہنیں البتہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے رشتہ رکھتے ہوئے ہیں۔ خاور شیخ لڑائی بڑھائی کا کافی ماہر ہے، نہایت ہی چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ اخلاق حسین شاہ کے سارے غیر قانونی دھندوں کا نگران یہی ہے۔ کر کے کبیر دادا نے گہرا سانس خارج کیا اور کلائی پر بندھی سنہری ڈائل کی گھڑی پر نگاہ ٹھہرانے لگا۔ اس کی بے چینی ڈرائیور کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی، وہ حداۃ الوسع کار کو اڑائی جا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے 15 منٹ میں خاور شیخ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ کار کے ہارن پر چوکیدار ذیلی کھڑکی سے کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کندھے سے رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ اسے طرف کرا کر دروازہ کھلوانے کا تکلف کیے بغیر کبیر دادا نیچے اترا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی قیمتی کار دیکھ کر چوکیدار کے لیے اس کا اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جی سر، کس سے ملنا ہے؟ سوال و جواب میں خود کھل جائے بغیر کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کمپٹی پر لگنے والا ہتھوڑا نما مکہ چوکیدار کو استثار کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا اس کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، یا پھر اسے اپنے مکے کی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے جیب سے خوفناک شکل کا سائلنسر لگا پستول نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کوٹھی کا صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ چاروں محافظ اس کے عقب میں چوکنا انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کسی پھرکی کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ایک کمرے کے سامنے 2 ہتھیار بردار آدمی کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر خوف ابھرا۔ کبیر دادا کی شخصیت ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود انہوں نے کندھوں سے لٹکائے ہتھیار ہاتھ میں تھام کر سیدھے کرنے چاہے، لیکن انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا ان کی گیڑ روکیاں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تناوش کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ بند کمرے میں ہونا اس کے سینے میں عجیب قسم کی آگ کو بھڑکائے جا رہا تھا۔ ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح جلانے پر تلی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھوں میں موجود پستول نے مسلسل 3-4 دفعہ آگ اگلی اور خاور شیخ کے دونوں محافظ اپنی چھاتیوں میں زور روشندان کھولے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے زور سے لات رسید کی اور دروازے کی کنڈی ٹوٹ کر دونوں پٹ کھل گئے تھے۔ پستول ہاتھ میں تھامے وہ بیڑا ترک انداز میں گھس گیا۔ اس کا دل عجیب خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چاروں محافظ بھی اس کے پیچھے اندر گھستے چلے گئے۔ خاور شیخ نے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے سے باہر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا اور پھر اس کے کچھ سوچنے سمجھ سے پہلے ہی دروازے کے پٹ ایک دھماسے سے کھلے اور کبیر دادا ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر خاور شیخ کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ اس کی ساری شوخی اور مستی 1 منٹ میں ہوا ہو گئی تھی۔ کبیر دادا، 1 منٹ میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ دفاعی انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے وہ ہکلایا۔ کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ تناوش کو باخیریت دیکھ کر اس کے دل میں جلتی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً پرسکون ہو گئے تھے۔ مجھے شاہ جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ خاور شیخ نے یوں کہا جیسے اخلاق حسین کا نام ہی وضاحت کے لیے کافی ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس لڑکی کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو چکے ہیں؟ کبیر دادا کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ بھی خاور شیخ کے دل کی دھڑکن کو بڑھائے جا رہا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ زیر زمین دنیا میں اس کا نام ہے وہ تو دہشت کی علامت تھا۔ جس کام میں اس کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ہوتا، باقی لوگ اس کام سے یوں دور بھاگتا تھے جیسے موت سے بھاگا جاتا ہے۔ جی مگر کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ نے اس کی ہکلاتی ہوئی زبان کو لگام دے دی تھی۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گر گیا، البتہ فرش پر بچھے ہوئے قالین کی وجہ سے وہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس نے ہونٹوں سے رستا خون ایک جانب تھوکا اور محتاط لہجے میں بولا، کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔
ہاں مگر یہ زیادتی کی ابتدا ہے اور اگلے شخص کو اختتام پر کرنا اگر کچھ بولنے کے قابل رہے تو پرسکون انداز میں کہتے کبیر دادا اس کی جانب بڑھا کاوڑ شیخ کو معلوم تھا وہ کبیر دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر کبیر دادا کے چار مسلح محافظ ہونے پر سہاگا کہ اس نے فوراً جان بچانے کی تجویز سوچی اور اٹھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی تناوش کو پکڑ کر ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے سامنے تھام لیا اس کے ساتھ ہی دھمکی آمیز لہجے میں بولا کبیر دادا اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ جان سے جائے گی یہ تو ویسے بھی اپنی سانس پورے کروا چکی ہے تمہارا کیا خیال ہے اتنی دیر تمہارے ساتھ ایک کمرے میں بند رہنے کے بعد یہ میرے کسی کام کی رہ گئی ہے قسم کھاتا ہوں میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا شیخ ہاورڈ شیخ ہکلا کر صفائیاں دینے لگا مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری زندگی ختم کرنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ تم نے میری چیز کو چھونے کی کوشش کی ہے یہ کہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے قدم نہیں رکے تھے ہاورڈ شیخ بھی مسلسل قدم الٹے لیتے پیچھے ہٹ رہا تھا تناوش کا خوفزدہ چہرہ پرسکون ہو گیا تھا کبیر دادا کی موجودگی میں ہر خوف اور ڈر اس کا دل سے رخصت ہو جایا کرتا تھا اپنے متعلق کبیر دادا کی تلخ باتیں بھی اسے خفا نہیں کر سکی تھیں کمرے میں داخل ہوتے وقت کبیر دادا کے چہرے پر چھائے وحشت بھرے اثرات اسے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھے وہ کتنا پریشان تھا اور پھر تناوش کو خیریت سے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر چھلکنے والا سکون بھی اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اسے کتنی اہمیت دیتا ہے اس کا بیزاری اور بے توجہی ظاہر کرنا یقیناً خود کو تسلی دینے کے لیے تھا جو ہی ہاورڈ شیخ کی پیٹھ اپنی دیوار سے ٹکرائی وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا کبیر دادا میں سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہ رکے تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ دوں گا اگر مجھے مرنا ہے تو زندہ یہ بھی نہیں رہے گی کبیر دادا 1.5 گز دور رکتے ہوئے بولا ہاورڈ شیخ اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ رات گزارنے کے لیے عبداللہ شیخ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹی کو لینا پڑے گی اب یہ نہ کہنا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے آخر بہن ہے وہ تمہاری میں تمہیں جان سے مار دوں گا ہسیانی انداز میں کہتے ہوئے اس نے تناوش کو ایک جانب دھکیلا اور چیختے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا مکہ خطا کیا اور اس سے پہلے کہ ہاورڈ شیخ کا ہاتھ واپس پہنچتا کبیر دادا نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی تھی اس نے بایاں ہاتھ ہاورڈ شیخ کی کونی پر اس انداز میں رسید کیا کہ بے ساختہ الٹا گھوم گیا اور اپنا بایاں ہاتھ بھی اس کی کلائی پر منتقل کرتے ہوئے کبیر دادا نے ایک پاؤں اٹھا کر ہاورڈ شیخ کی کمر پر رکھا اور پاؤں سے اسے آگے دھکیلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کے باڑھتے ہوئے بازو کو پیچھے کھینچا کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہاورڈ شیخ کی کونی کا جوڑ ٹوٹ گیا اس کے ہونٹوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا اس کا جسم ریشے کے مریض کی طرح کانپنے لگ گیا کبیر دادا اس کی طرف بڑھا اور خوفزدہ اور سہمی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑ گڑایا مجھے معاف کر دو کبیر دادا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی اس کے گڑ گڑانے اور تڑپنے سے بے پرواہ کبیر دادا نے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ اس کی تھوڑے کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے کہا میں غلطی دہرانے کا موقع نہیں دیا کرتا اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا کٹاک کی آواز کے ساتھ ایک دوسری آواز بلند ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ ہاورڈ شیخ چیخ نہیں پایا تھا اندھے متمیز قابل پر گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں جھڑکنے لگا تھا وہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی کی چیخیں سننے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا جہاں کی بیٹی کو اذیت دے کر وہ خود محسوس ہونے کا سوچ رہا تھا اور تقدیر اس ظالم پرخدہ زن تھی کبیر دادا تناوش کی طرف مڑا بھاگ کر اس کے قریب آئی اور یوں وارفتگی سے لپٹی گویا برسوں کی شناسائی تو وہ اتنی دیر لگا دی اسے لال بھڑے انداز میں شکوہ کیا تھا کبیر دادا کے چاروں محافظ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کمرے سے نکل گئے تھے اس کے یوں بے ساختگی سے لپٹنے پر کبیر دادا ششدرہ رہ گیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تناوش اس بے باکی کا مظاہرہ کرے گی اس نے تناوش کی جسارت پر غصہ کرنے کا سوچا اور اسے جھڑکنے کا ارادہ کیا مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا تھا تناوش کے ملائم اور نرم و نازک وجود نے اسے سن کر دیا تھا تناوش کے بدن کی خوشبو اس کے حواس میں خود مختل کرنے لگی تھی کافی کوشش کر کے اس نے زبان کو بولنے پر آمادہ کیا تمہیں یوں کسی کے سامنے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا مجھے اگر ذرا بھی امید ہوتی کہ آپ مجھے خود لینے آئیں گے تو شاید قیامت تک انتظار میں بیٹھی رہتی مجھے یہ بھی گمان تھا کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلیظ ہاتھ نہیں بڑھ پائے گا اس کے مؤخر ذکر فکرے پر کبیر دادا کو سبکی کا احساس ہوا اسے بمشکل خود سے علیحدہ کرتے وہ دھیرے سے بولا میرا بھی یہی گمان ہے مگر کچھ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور میرے سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ تو جاتے ہیں مگر مستقبل میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے تناوش کھلا کر ہنسی اب مجھے بھی اس طریقے سے سمجھانا نہ شروع کر دینا کبیر دادا نے بے ساختہ امٹ پڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹ پیچ کے روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا چلنا چاہیے ہاں چلیں مگر یاد رہے اتفاق سے آپ نے میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے منہ دکھائی معاف نہیں کروں گی میں